ڈاکٹر ذاکر نائک۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلافات کر سکتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست کے شہر بمبئی میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہیں دعوت دین اور مختلف ریلیجن میں PhD ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ انہوں نے 1991 میں بمبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ادارے کی بنیاد رکھی۔ آپ دنیا کے سارے بر اعظموں میں جا چکے ہیں۔ 20 سال کے عرصے میں انہوں نے 20 ملکوں میں زائد بڑے اجتماعات سے خطاب کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ دعوت دین کے مشن کے لیے وہ عظیم اسلامی مبلغ محقق احمد دیدات سے متاثر ہوئے تھے، جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات 1987 میں ہوئی۔ 2006 میں انہوں نے بتایا کہ دیدات نے انہیں دیدات پلس کا لقب دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ ہوئے۔ 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ اس مناظرے کا عنوان قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں تھا۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام اور تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے۔ 2007 میں انہوں نے بمبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے اور بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر دیا۔ اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے۔ آپ پر بہت سے ظالم بھی ڈھائے گئے۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا۔ جلد ہی مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2010 میں کینیڈا، برطانیہ کے دورے کیے۔ 2010 میں بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کی 90ویں بااثر شخصیت قرار دیا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم بھی ملی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والے 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے اس کے خلاف مہم چلائی اور مسلم علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے اور حکومت نے جلا وطنی پر مجبور کیا۔ ملائیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے انہیں دعوت دی اور ملائیشین شہرت دے دی۔ یوں ملائیشیا منتقل ہو کر اپنی دعوت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے اور